معاصر ادب یا معاصر تنقید پر لکھنے کے معنی اپنے لیے بہت سے خطرات کو دعوت دینے کے ہیں۔ اس شخص کے لیے تو یہ سب سودا بڑے خسارے کا ہے جو تھوڑی بہت ایمانداری کے ساتھ اپنے مطالعے کو ایک خاص سمت دینا چاہتا ہے۔ بقول فراق کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی۔ اب ایک دوسرے مسئلے کی طرف آئیے۔ گزشتہ 50-60 برسوں کی تنقید نے جہاں ہمیں بہت سی نئی آگاہیوں سے مستفید کیا تھا، وہیں اس کا ایک سیاہ پہلو بھی ہماری توجہ کا مستحق ہے۔ وہ سیاہ پہلو تنقید کے رعب و داب کا پہلو ہے۔ ہونا تو یہ تھا کہ تنقید ایک بہتر تخلیقی فضا قائم کرنے میں ایک زبردست معاون کا کردار ادا کرتی اور تخلیق کے اپنے فنی تقاضوں کو اپنے دعووں کی بنیاد بناتی۔ اس کے برعکس تنقید نگاروں سے یہ مطالبہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسا نہیں ویسا لکھیں یا یوں نہیں تو لکھیں، لیکن یہ مطالبہ کرنے کا ہر جینوئن فنکار کا حق ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے بندھے ٹکے اصولوں اور نظریوں کو پرے رکھ کر یہ بھی دیکھیں کہ ایک ہی عہد میں ادب اور ادب میں جو فرق واقع ہوا ہے اس کی نوعیت، ماہیت اور اس کے اسباب کیا ہیں یا کیا ہو سکتے ہیں۔ ہماری موجودہ تنقید بعض دیگر ذیلی شقوں کے باوجود نمایاں کروں میں آج بھی بٹی ہوئی ہے۔ یہ تقسیم تو 20ویں صدی کے چوتھے دہے میں ہی واقع ہو چکی تھی، لیکن نت نئے غیر ادبی علوم، لسانی اور غیر لسانی فلسفوں کی رنگ آمیزی نے اس تقسیم کو ایک مستقل صورت سے عطا کر دی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ لفظ، معنی اور حیث سے تعلق رکھنے والے مباحث کا آغاز میراجی کے حوالے سے چوتھے دہے سے شروع ہو جاتا ہے، بس جواز و استدلال کی منطق میں فرق ہے۔ ادب کی قرت اور مختلف ادبی تھیوریوں نے معنی، آئیڈیالوجی، حقیقت اور حقیقت پسندی، متن، سیاق اور قاری کے تخلیقی رول سے متعلق کئی سوالات پر مہمس کی ہے۔ اس سلسلے میں گوپی چند نارنگ، وزیر آغا، فہیم اعظمی، قمر جمیل، وہاب اشرفی، ناصر عباس نیر، قاضی افضل حسین، مرزا خلیل بیگ، ابوالکلام قاسمی، سید خالد قادری، شافق قدوائی، ریاض صدیقی اور ضمیر علی بدایونی وغیرہ نے جو نظریاتی اور عملی مطالعے کیے ہیں، ان کے محل اور ان کی معنویت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نئی تھیوری نے ادبی تنقید کے سروکاروں کو وسعت بھی بخشی ہے اور معنی فہمی کے نئے طریقوں کے ساتھ ساتھ حقیقت فہمی کا ایک نیا تصور بھی دیا ہے۔ یہاں پہنچ کر مجھے شمس الرحمن فاروقی کا مرزا داغ کی شاعری پر لکھا ہوا ایک مضمون یاد آ رہا ہے، جس میں انہوں نے اس قلب کاری کے عمل کو عام مستعمل اصطلاح کے تحت نہ تو اثر یعنی امپیکٹ کا نام دیا ہے اور نہ ہی توارد کا۔ وہ توارد ہے بھی نہیں، بلکہ بین المتونیت کے تحت ایک وسیع معنی میں اسے لسانیاتی پیوند زنی یا لسانیاتی مخلوطیت یعنی لنگوسٹک ہائبرڈ سے موسوم کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک یا ایک سے زیادہ نشانات سسٹمز کے ایک دوسرے میں حل ہونے یا انتقال پذیری یعنی ٹرانسپوزیشن کا عمل۔ داغ کے شعری متن میں اور دوسرے متون بھی حل ہو گئے ہیں۔ داغ کی قرت کے دوران دوسرے اور بہت سے متون کی موجودگی یا ان کی گونج یہ احساس دلاتی ہے کہ ہر فنکار کا تخلیقی تجربہ متن نہیں بلکہ بین المتن ہوتا ہے۔ فاروقی نے غالب اور میر کی تفہیمات میں بھی جا بجا ساختیاتی اور پس ساختیاتی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے، کہیں اختلافات کے ساتھ اور کہیں اتفاق کے ساتھ۔ مابعد جدید تھیوریوں کا ایک ازدحام ہے، اس لیے تنقید کے کسی ایک طریقے عمل کو نہ تو مثالی اور نہ ان کا واحد و یکتا نمائندہ قرار دیا جا سکتا ہے، پھر یہ کہ عملی سطح پر اطلاق کی کوئی بھی کوشش کانٹرڈکشنز سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ شمیم حنفی کا قصد بالعموم اس بنیادی اور انسانی جوہر یعنی ہیومن ایسنس کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہے جو اپنے وسیع معنوں میں انفرادی انسانی ہستی اور حتیٰ کہ سماجی ساختوں اور تہذیبی تشکیلات کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ اس تصور کی نوعیت بعضوں کے لیے آدرش وادی، غیر تاریخی اور خالص انفرادی بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کا یہ جوہر جو تاریخ کے کئی بشریت کچھ دورانیوں سے گزرنے کے بعد بھی انسان کے تعلق سے ہمارے ایقانات کو متزلزل نہیں ہونے دیتا،
قرۃ العین کے فکشن کی اصل روح ہے، جو ہزار آزمائشی ثانیوں سے ٹکرانے کے باوجود ٹوٹتی اور بکھرتی نہیں۔ اس تصادم میں اگر اسے کوئی صدمہ پہنچتا بھی ہے یا کچھ وقتوں کے لیے اس میں انتشار کی صورت پیدا بھی ہوتی ہے، تو کسی دوسری ساعت کے دہانے پر وہ پھر سے مجتمع اور پہلے سے زیادہ مدافعانہ قوت کی حامل بن جاتی ہیں۔ اس طرح شمیم حنفی کی تنقید سطح کے نیچے اور نیچے اس محفوظ باطن سے رشتہ جوڑنے کے درپے ہوتی ہے جو اصلاً ہر تخلیق کا منبع ہے۔ شمیم حنفی کے بعد جن نقادوں نے ہماری توجہات کو قائم رکھا ہے، ان میں قاضی افضال حسین اور ابوالکلام قاسمی کے نام خاص وزن رکھتے ہیں۔ قاسمی بھی تعین قدر کے سلسلے میں محض مغربی شعریات ہی کو کافی اور شافی نہیں سمجھتے، اور نہ ہی محض مشرقی شعریات پر اکتفا کر کے نئے نظام ہائے تخلیق کے تقاضوں کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قاسمی نے درمیان کی جو راہ نکالی ہے، اسے ہم بین الشعریات کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ صورت اکثر وہاں نمایاں ہے جہاں فنی تدابیر کے عمل نے دوسری چیزوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ قاسمی کی ترجیح اسلوبیاتی تشکیل کے ان مضمرات پر ہوتی ہے جن سے شعری لسان کا تصور وابستہ ہے، اور جس کے توسط سے ہم تحریر اور تحریر میں فرق کر سکتے ہیں۔ مثلا خسرو کی غزلیہ شاعری کے حرکیات، غالب شعری لہجہ، انیس پیکر تراشی کا نظام، زیب غوری یا عرفان صدیقی کی غزل کے تجزیوں میں استعارہ سازی، پیکر آفرینی، معنی آفرینی، مضمون آفرینی، قول محال، طنز، حسن تعلیل، صنعت منتقلہ، انشائیہ بیان، خبریہ بیان، رعایت لفظی، صنعت تضاد، خیال بندی وغیرہ وغیرہ کے حوالوں سے انہوں نے تشکیلات معنی کا سراغ لگانے کی صحیح کی ہے۔ اس طرح ایک طرف کلوز ریڈنگ کا وہ طریقہ کار ان کی متن فہمی کو ایک خاص سمت عطا کرتا ہے جس کی ترجیح تخلیق سے براہ راست معاملت پر ہوتی ہے۔ دوسرے پس ساختیات کے اس تصور کا بھی ان کے عمل تفہیم میں ایک نمایاں درجہ ہے کہ جو کچھ ہے متن کے اندر ہے۔ قاضی افضال حسین بھی ابوالکلام قاسمی ہی کی طرح تخلیقی شہپارے کو لسانی ساخت ہی سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن قاسمی کے برخلاف قاضی افضال نے اپنے بیشتر مطالعے میں مابعد جدید تصورات پر بنائے ترجیح رکھی ہے۔ ان کا اپنا ایک اطلاقی طریقہ کار ہے جو بڑی حد تک نامانوسیت کا احساس دلاتا ہے، کیونکہ جن تصورات کا وہ انطباق کرتے ہیں وہ قدرے نئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ اصطلاحات اور ان کے متبادلات بھی نئے ہیں جن سے اخذ و فہم معنی کے نئے باب کے واہ ہونے کا امکان انہیں زیادہ نظر آتا ہے۔ جا بجا متن شناسی کے عمل میں سوسیری ساختیات اور روسی حیت پسندی سے لے کر رد تشکیل تک کے گوناگوں تصورات اور طریقہ ہائے فہم کو انہوں نے گہری سنجیدگی سے کام میں لیا ہے۔ قاضی افضال حسین اور ابوالکلام قاسمی کے علاوہ قاضی جمال حسین ہمارے عہد رواں کے حاوی تنقیدی نظریات سے دامن بچا کر اپنی راہ کا خود تعین کرتے ہیں۔ ان کی تنقید کی زبان بھی رواں اور سیال ہوتی ہے، جس میں استقلال و استقامت کا پہلو فوراً ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس دور میں عملی تنقید کی بہترین مثالیں بھی انہی کے یہاں دستیاب ہیں۔ آفتاب احمد آفاقی محض نقاد ہی نہیں ہے، وہ محقق بھی ہیں اور تدوین کار بھی۔ نظری تنقید کے بجائے عملی تنقید کو انہوں نے اپنا منصب بنایا ہے۔ آفاقی بھی کسی ایک نظریے کے پابند نہیں ہیں، فکر و نظر کی آزادی انہیں عزیز ہے، اور اسی باعث ان کی تنقید کے عمل میں کشادگی نظر آتی ہے۔ بعد کی نسلوں میں مولا بخش کی تحریروں نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ ان کا مطالعہ وسیع ہے اور تحریر و تجزیے کے تقاضوں کو وہ بخوبی سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بڑے منصوبے لے کر چلتے ہیں، اسی لیے ان کی تکمیل بھی ایک بڑی مہلت کی متقاضی ہوتی ہے۔ غالباً اسی باعث ان کے تنقیدی سفر میں کبھی چھوٹی اور کبھی بڑی تعطل کی صورتیں بھی واقع ہوتی رہتی ہیں۔ کوثر مظہری کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ ان کی اپنی ایک نظر ہے، جو بات کہتے ہیں مدلل ہوتی ہے اور اس میں استحکام بھی ہوتا ہے۔ ہمارے دور کی تنقید میں اس طرح کی بلوغیت کی بڑی کمی ہے۔ کوثر مظہری شاعری کے بہت عمدہ پارکھ ہیں اور عموماً اپنے آپ کو نظری مباحثوں میں نہیں الجھاتے، عملی مطالعوں کو ہی انہوں نے زیادہ ترجیح دی ہے۔ سرور الہدا کو میں ایک منصوبہ ساز کہتا ہوں۔ مطالعے میں
ہمیشہ غبط رہتے ہیں اور عموماً ان حضرات پر ان کی خاص توجہ ہوتی ہے جنہیں ہماری تنقید نے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔ سرور الہدا کا اصل میدان عمل عملی تنقید ہے۔ حال سے زیادہ ماضی ان کے لیے زیادہ کشش آور ہے۔ وہ اپنے ضمیر کے علاوہ کسی اور کے سامنے جواب دہ بھی نہیں، اس لیے ان کی تحریر بہت سی آلودگیوں سے پاک ہوتی ہے۔ سرور الہدا کے علاوہ معید رشیدی اور ندیم احمد مسلسل اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ دونوں مشکل پسند ہیں، شاعر بھی ہیں اور تحقیقی بصیرت بھی رکھتے ہیں۔ معید رشیدی کی تنقید کے عمل میں جس پختگی، صلابت اور تازہ کاری کا احساس ہوتا ہے، اس سے ہم ان کے مستقبل کا ایک بلند کوش تصور قائم کر سکتے ہیں۔